حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ اصحاب فیل کے چھٹے سال ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 47 سال پہلے مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوا۔ آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان، آپ کا لقب ذی النورین، دو نوروں والے۔ حضرت عثمان بن عفان ذی النورین، دو نوروں والے۔ تقریباً حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 6 سال چھوٹے تھے۔ 34 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ آپ نے کچھ لے کے جانا ہے، چند باتیں میں عرض کروں گا، اپنے دل میں بٹھا لیں، سبق لے کے جانا ہے۔ نام عثمان، والد عفان، لقب ذی النورین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 6 سال چھوٹے اور 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا کلمہ لے کر ان کے پاس گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق ابھی دعوت دے رہے تھے کہ اوپر سے اچانک حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ تو عرض کی سونیا، آپ کی نبوت کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان فرما دیں۔ 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اور قرآن مجید کے اندر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی پہل جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے اندر آپ کا شمار کیا گیا۔ اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ علماء نے آپ کی 5 فضیلتیں لکھی ہیں۔ اعزاز، خصوصیات، سمجھ لیں آپ، ہر صحابی کی خصوصیت۔ حضرت ابوبکر کی خصوصیت کہ وہ رحم دل بہت تھے۔ حضرت عمر کی خصوصیت کہ وہ دین کے بارے میں بہت سخت تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہ وہ شرم و حیا والے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 خصوصیات۔ نمبر 1، آپ ذی النورین، دو نوروں والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھی۔ جب وہ اللہ کو پیاری ہوئی تو حضرت عثمان پریشان رہتے تھے۔ تو میرے آقا کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عثمان تمہیں مبارک ہو، جبریل امین نے اللہ کا حکم یہ سنایا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابی عثمان کو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح عطا فرما دیں۔ پوری کائنات کے اندر یہ عزت کسی کے حصے میں نہیں آئی کہ وقت کے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک آدمی کے نکاح میں ہوں۔
یہ حضرت عثمان کی شان ہے کہ جناب امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں وقت کے نبی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ کسی نے حضرت علی سے سوال کیا نا، اے علی شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار، حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی مسکرا کے فرمایا کرتے تھے، عثمان کی شان کے کیا کہنے، حضرت عثمان کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں پہ حضرت عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اور زمین پر حضرت عثمان کو دوہرے دماد مصطفیٰ کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کی ایک خصوصیت ذی النورین، اور دوسری خصوصیت کہ آپ کاتب وحی تھے۔ مکہ کے اندر کچھ صحابہ پڑھے لکھے تھے، ان صحابہ کرام میں سے آپ کا شمار بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق آپ قرآن کو لکھتے تھے، قرآن کی آیات لکھنے والے صحابی کو کاتب وحی کہتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت، آپ خلیفہ ثالث تھے، تیسرے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ اور چوتھی خصوصیت، آپ جامع القرآن تھے، قرآن مجید کو آپ نے جمع فرمایا، مصحف عثمانی، یہ قرآن پاک جو جمع ہوا ہے نا، حجاج بن یوسف نے اعراب لگائے ہیں، جمع نہیں کروایا، اعراب لگائے ہیں، نقطے لگائے ہیں۔ حضرت عثمان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو جمع فرمایا ہے، یہ حضرت عثمان کی شان ہے۔ پہلی شان کہ آپ ذی النورین امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، اور دوسری خصوصیت حضرت عثمان جامع القرآن، تیسری خصوصیت تیسرے خلیفہ ثالث راشد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور چوتھی خصوصیت کہ پوری کائنات میں وقت کے نبی کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، بلکہ جب دوسری بیوی کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان پریشان رہتے تھے، تو میرے آقا نے بلایا اور بلا کر فرمایا، عثمان پریشان نہ رہا کر، مجھے تیرے ساتھ اتنی محبت اور پیار ہے کہ خدا کی قسم اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بندہ بیٹی کس کو دیتا ہے؟ جس سے راضی ہو اللہ۔ کیوں بھائی؟ اگر ایک بیٹی دی ہو نا تو وہ فوت ہو جائے تو دوسری بیٹی بندہ نہیں دیتا، اگر تنگ ہو یا کسی کی شان کی کمی ہو۔ 100 بیٹیاں ہوتی عثمان، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، میں تیرے سے اتنا خوش ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرد قلندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا انسان ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور شرم و حیا کے پیکر اور امام وہ عثمان۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي،
میری امت کے سب سے بڑے قاضی مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میری امت کے سب سے بڑے حلال و حرام کا علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کے علم میراث میں سب سے زیادہ کمال رکھنے والے زید بن ثابت، اور فرمایا ہر نبی کی امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ میری امت کا شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان، شرم کتنی تھی، سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ غسل خانے کے اندر بھی کپڑے اتار کے نہیں غسل کرتے، کپڑوں سمیت غسل کرتے، کپڑوں سمیت۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، میرے حضور گھر میں تشریف فرمائے، حضرت سیدہ عائشہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، حضور کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، یا رسول اللہ حضرت ابو بکر آئے ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر تھوڑی سی پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، تو آپ بے تکلف لیٹے رہے۔ ابو بکر یار غار ہے، کوئی بات نہیں، آپ گھر میں لیٹے ہو نا تو آپ کو پتہ چلے بڑا قریبی دوست آیا تو آپ بے تکلفی میں لیٹے رہیں گے، یار اس نے کون سا ناراض ہونا ہے۔ تو حضور لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آ گئے، بیٹھ گئے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، آپ پھر لیٹے ہوئے۔ تیسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، اے اللہ کے نبی عثمان آئے ہیں، آپ جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک پہ چادر کو درست فرما لی۔ حضرت عثمان آئے، جب یہ حضرات اٹھ کے تشریف لے گئے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، سونیا ایک سوال کا جواب تو دے، میرے ابا ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، یا رسول اللہ آپ کی مراد عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور آپ کے دوہرے داماد عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا عائشہ کیسی باتیں کرتی ہو، خدا کی قسم جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں محمد رسول اللہ اس سے حیا نہ کرے۔ اللہ عائشہ میرا عثمان وہ ہے اتنا شرمیلا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، سبحان